بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کا درس نمبر 4 آج ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم نے جو الحمدللہ علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع اور اس کو کیوں حاصل کیا جاتا ہے، علم نحو کی غرض اور اس علم کو علم نحو کیوں کہا جاتا ہے، اور پھر اس علم کو کب حاصل کرنا چاہیے، یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب اس کے آگے دیکھیں صفحہ نمبر 5 کی آخری لائن، علم نحو۔ اب یہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ پڑھ کر سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں اس کا مفہوم، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے کتاب سامنے رکھ کر ایک بار سن لیں اور اس کے بعد بار بار اس سبق کو پڑھیں، تاکہ روانگی آئے اردو کے اندر اور آپ سمجھ سکیں، یعنی جو الفاظ ہیں وہ آپ اردو میں سمجھ بھی سکیں۔ تو اس لیے اس کو بھی اگنور نہیں کرنا، آپ کو پڑھنا ہے ضرور، پہلے پڑھنا ہے، بات کو سمجھنا ہے 3-4 بار 4-5 بار، تاکہ آپ کی زبان پر ایک دم سے جو ہے تیزی آ جائے پڑھنے کے اندر۔ اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ مثلا ایک شہر میں 10,000 لوگ رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہر ایک پر اس کو سیکھنا لازم و ضروری ہے۔ ہاں، کچھ حضرات سیکھ لیتے ہیں تو یہ کافی ہوگا۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے ما بہ الاستمداد، وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ علم نحو کا واضح یعنی بنانے والا۔ علم نحو کے واضح میں 3 نام آتے ہیں، اس کو بنانے والے، اس کو تیار کرنے والے: خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب، خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا ابو الاسود دوئلی۔ مشہور نحات یعنی اس علم کے مشہور ائمہ اور ماہرین: سیبویہ، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج، ابن کیسان، صرافی، فارسی، ابن جنی، ان کو بصریین کہا جاتا ہے۔ کسائی، مبرد، فرا، ثعلب اور محمد انباری، ان کو کوفیین کہا جاتا ہے۔ تو ان حضرات کے نام جب ہم بڑی بڑی کتابوں کی طرف آئیں گے خلاصۃ النحو کے بعد، تو جب ان حضرات کے جو ہے نام کتابوں کے اندر آتے ہیں، تو بہرحال یہ تو میں نے پڑھ کر بتا دیا سبق۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو الحمدللہ ہم نے کئی باتیں کل سماعت کی تھی۔ علم نحو کی تعریف، ڈیفینیشن، اس کے بعد میں اس علم میں کس چیز پر بحث ہوتی ہے، کس پر ڈسکس ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم نے سنا تھا کہ کلمہ اور کلام پر ہوتی ہے۔ پھر اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے میں، قرآن پاک سمجھنے میں، احادیث طیبہ پڑھنے میں، سمجھنے میں، اور اسی طرح عربی زبان کو پڑھنے سمجھنے میں اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانا، یہ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں تسمیہ اور وجہ تسمیہ، کہ اس کا نام کیا ہے؟ نحو ہے۔ اور اس علم کو نحو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نحو کا مطلب مثل اور طریقہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس علم کو سیکھنے والا عربوں کے طریقے اور عربوں کے مثل اور ان کے طریقے کے مطابق بات کرتا ہے، تو اس لیے اس علم کو کیا ہے؟ علم نحو کہہ دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں دیکھیں پھر اس علم کا مرتبہ کیا ہے، یعنی اس علم کو کب حاصل کرنا چاہیے؟ تو علم صرف کے بعد اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیں علم نحو کا حکم، یہ اس کے بارے میں نے عرض کر دیا ہے۔ علم نحو کا حکم کیا ہے؟ ما بہ الاستمداد، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس علم کو بنایا کیسے گیا۔ تو یہ عربی بزرگ ہیں ان کی کتابوں سے اور اسی طرح قرآن پاک سے اس علم کو جو ہے بنایا گیا، یعنی اس کے قاعدے جو بنائے گئے ہیں وہ قرآن پاک کو دیکھ کر، عربیوں کے جو اقوال ہیں، جو باتیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اس کو دیکھ کر جو ہے اس کے قاعدے جو ہے بنائے گئے ہیں۔ اس علم کو بنانے والے کون ہیں؟ اس علم کو جو ہے بنانے والے کون ہیں؟ تو اس علم کو، علم نحو کو بنانے والے نمبر 1 خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو الاسود دوئلی۔ اور مشہور نحات مطلب یہ ہے کہ اس علم کے ایکسپرٹ، اس علم کے ماہرین، اس علم میں ایک یوں سمجھے کہ بڑا درجہ رکھنے والے وہ کون ہیں، جن کی باتیں جو ہے ایک طرح سے اس کے اندر دلیل ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا اس علم کے بارے میں، اس قاعدے کے بارے میں یہ کہا، تو ان کے نام لے کر بتایا جاتا ہے۔ تو جب ان کے نام لے کر بتایا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس علم کے ماہر نے جو ہے اس بات کو کہا، تو اس بات کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔
تو وہ کون حضرات ہیں؟ تو سیبوے ہیں، خلیل ہیں، یونس ہیں، اخفش ہیں، تو یہ نام جو ہے ہیں، ان کو بھی ہو سکے تو آپ یاد کر لیجئے۔ بہرحال یہ درس نمبر 4 بھی الحمدللہ آج مکمل ہو گیا، تو اس کو پڑھیں بھی اور یاد بھی کرنے کی کوشش کریں، بلکہ یاد ہی کریں، جو سمجھ نہیں آئے اس کو آپ جو ہے پوچھ لیں۔